آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، بی جی پی یعنی بارڈر گیٹ وے پروٹوکول۔ جی یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پورے انٹرنیٹ کو جوڑتا ہے، لیکن اکثر نظر نہیں آتا۔ بالکل، پس سے پردہ رہتا ہے۔ ہاں، تو ہمارے پاس ایک تحریر ہے جو اس کی تفصیلات بتاتی ہے، اور آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دنیا بھر میں ڈیٹا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے، اور اس میں بی جی پی کا کیا کام ہے۔ اچھا، اسے انٹرنیٹ کا ایک طرح کا وہ ٹریفک کنٹرولر سمجھ لیں۔ تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں بی جی پی جدید انٹرنیٹ کی بالکل بنیاد ہے۔ اس کے بغیر یہ جو الگ الگ نیٹ ورکس ہیں نا، وہ آپس میں ٹھیک سے بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، جی ہاں، اور یہ جو عالمی رابطہ ہے یہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری ساری ڈیجیٹل کمیونیکیشن چل رہی ہے۔ تو بی جے پی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مطلب یہ دوسرے نیٹ ورکنگ پروٹوکول سے الگ کیسے ہے؟ مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیٹا بھیجنے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ یعنی کم ہاپس والا راستہ ضروری نہیں کہ چنیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے پالیسیوں اور راستے کی کچھ خاص خصوصیات کی بنیاد پر، جنہیں پاتھ ایٹریبیوٹس کہتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی عجیب بات لگی کہ سب سے چھوٹا راستہ ہمیشہ بہترین نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے، اور پالیسی کا عنصر یہاں آپ سمجھیں سب سے اہم ہے۔ یہ پالیسیاں اکثر وہ کاروباری معاہدے ہوتے ہیں جو آئی ایس پیز یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آپس میں کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، کہ کون کس کے ٹریفک کو پہلے بھیجے گا، ڈیٹا بھیجنے کے کیا خرچے ہیں، سیکیورٹی کے کیا تقاضے ہیں، اور ٹریفک کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہ سب ان پالیسیوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ٹیکنیکل نہیں بلکہ کاروباری اور انتظامی فیصلے بھی ہیں۔ اور یہ ایک ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول ای جی پی کہلاتا ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر مختلف خود مختار اداروں جیسے آئی ایس پیز ان کے نیٹ ورکس کے درمیان رابطے کے لیے ہے۔ وہ اندرونی کام کے لیے ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے بی جی پی کو لاکھوں کروڑوں راستوں یعنی روٹس کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بہت سکیلیبل ہے، لیکن اس کا ایک آپ کہیں نقصان بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی اہم راستہ اچانک بند ہو جائے تو بی جی پی کو نیا بہترین راستہ ڈھونڈنے اور سب راؤٹرز کو بتانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ اسے سلو کنورجنس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی تھوڑا سست ہے۔ ہاں، اور کبھی کبھی یہ انٹرنیٹ میں بڑی رکاوٹ کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے اصل میں؟ اس کے لیے ایک چیز سمجھنی پڑے گی، آٹونومس سسٹمز یا اے ایس۔ جی، اے ایس۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے دنیا میں ملک ہیں، ویسے ہی انٹرنیٹ پر بڑے نیٹ ورکس جیسے آئی ایس پیز، بڑی کمپنیاں، یونیورسٹیاں، ان کے اپنے منفرد اے ایس نمبر ہوتے ہیں۔ ہر اے ایس انٹرنیٹ کا ایک سمجھیں اپنا علاقہ ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ اے ایس سسٹمز بی جی پی کے ذریعے ایک دوسرے سے آپ کہیں بات چیت کرتے ہیں۔ وہ مسلسل ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں میرے پاس ان آئی پی پتوں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس راستے کی یہ خصوصیات ہیں، جیسے یہ کن کن اے ایس سسٹم سے گزرتا ہے، اسے اے ایس پاتھ کہتے ہیں، جو لوپ سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ میری پالیسی کے مطابق اس راستے کو استعمال کرنے کی یہ شرائط ہے۔ تو ہر بی جی پی راؤٹر ان ساری معلومات کو دیکھتا ہے جو اسے اپنے پڑوسی راؤٹر سے ملتی ہیں، اور پھر اپنی پالیسیوں اور ان پاتھ ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر ہر منزل کے لیے وہ بہترین راستہ چنتا ہے۔ یہ تو مسلسل چلتا رہتا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور ان پاتھ ایٹریبیوٹس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے لوکل پریفرنس۔ یہ ایک اے ایس کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ اگر باہر جانے کے کئی راستے ہیں تو کس کو ترجیح دینی ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ لاکھوں راستوں اور پالیسیوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے، جس کا مسلسل تبادلہ اور انتخاب ہی وہ عالمی انٹرنیٹ کو چلاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بہت بڑا پھیلا ہوا مذاکراتی نظام ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پاکستان میں ایک آئی ایس پی ہے، اس کا اے ایس نمبر ہے 100۔ ٹھیک ہے۔ وہ جڑا ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے ایک آئی ایس پی سے جس کا نمبر ہے اے ایس 200، اور وہ اماراتی آئی ایس پی آگے امریکہ کے ایک بڑے آئی ایس پی سے جڑا ہے اے ایس 300، جہاں شاید گوگل کا کوئی ڈیٹا سینٹر ہے۔ جی۔ اب اگر پاکستان سے کوئی google.com کھولتا ہے
تو بی جی پی ان جڑے ہوئے اے ایس سسٹمز کے درمیان راستہ طے کرے گا۔ ہو سکتا ہے راستہ ہو اے ایس 100 سے اے ایس 200، پھر اے ایس 200 سے اے ایس 300 اور پھر گوگل تک۔ ٹھیک ہے۔ اور بی جی پی نے یہ راستہ شاید اس لیے چنا کیونکہ ہو سکتا ہے اے ایس 100 کا اے ایس 200 کے ساتھ کوئی اچھا یا سستا معاہدہ ہو جسے پیئرنگ اگریمنٹ کہتے ہیں، یا شاید اے ایس 200 نے اے ایس 300 تک پہنچنے کے لیے ایک زیادہ قابل بھروسہ یا ترجیحی راستے کی خبر دی ہو جو دوسرے ممکنہ راستوں سے بہتر ہو۔ تو مطلب پالیسی اور وہ پاتھ ایٹریبیوٹس انہوں نے فیصلہ کیا۔ بالکل وہی فیصلہ کن تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بی جی پی انٹرنیٹ کا وہ پوشیدہ لیکن انتہائی ضروری نظام ہے جو ڈیٹا کے بہاؤ کو پوری دنیا میں وہ منظم کرتا ہے۔ جی، یہ کسی ایک سینٹرل کنٹرول پر نہیں چلتا، بلکہ لاکھوں خود مختار سسٹمز کے درمیان طے شدہ اصولوں، پالیسیوں اور باہمی تعاون پر چلتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، چونکہ یہ سارا نظام بنیادی طور پر ان خود مختار سسٹمز کے درمیان اعتماد اور صحیح معلومات کے تبادلے پر مبنی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب یہ اعتماد ٹوٹ جائے؟ یا پالیسیاں آپس میں ٹکرا جائیں، یا کوئی جان بوجھ کر یا غلطی سے غلط معلومات پھیلا دے؟ اس بظاہر ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے نظام میں وہ کون سی پوشیدہ کمزوریاں یا خطرات ہیں جن پر میرے خیال میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں؟